دوستوں سائنس کا مقابلہ مذاہب عالم سے کیا جاتا ہے. اکثر اس حوالے سے سوالات کیے جاتے ہیں اور اب یہ چیز اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ سائنس کا علم بہت آگے جا رہا ہے اور کئی جگہوں پر وہ مذاہب کی کتابوں سے ٹکراتا ہے. اس وجہ سے ریلیجن ویسل سائنس پر کافی سارے مناظرے ہوتے ہیں, کافی سارے کوشچنز ہوتے ہیں. سائنس کی وہ باتیں جو مذاہب کی کتابوں کو ویریفائی کر دیں, اس پر تو مذاہب کے لوگ بڑا چرچا کرتے ہیں, مگر وہ باتیں جو سائنس سے ٹکرا رہی ہوں اس پر ان کا ایٹیٹیوڈ بالکل مختلف ہوتا ہے. جیسے کہ پاکستان میں ہر بچہ اسکول کالج میں ایوولوشن تھیوری کو پڑھتا ہے, لیکن اس کو پڑھانے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر ایمان نہیں لانا, یہ سائنس کی باتیں, یہ سب غلط باتیں ہیں. ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری اس کم علمی کی سزا ہمارے بچے یا ان کے بچے کس طرح بھگتیں گے فیوچر میں. آپ کو یاد ہوگا تصویر بنانا اور کھینچنا سب حرام تھا, لیکن آج آپ دیکھیں سارے عالم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے, سب کا یوٹیوب چینل موجود ہے. ان کی کم عقلی یا کم علمی کی سزا ان مصوروں آرٹسٹوں کو ملی جو کہ 1200-1300 سال سے مصور یا آرٹسٹ بننے کی اسکلز رکھتے ہوں گے, لیکن بن نہیں سکے کیونکہ یہ حرام تھا. مذہب کی تو بات کر لی, اب آئیں قرآن پر. دیکھیں قرآن کے حساب سے انسان دو چیزوں پر مشتمل ہے. ایک ہے حیوانی زندگی, یعنی کہ ہمارا جسم, اس کا پیدا ہونا, اس کا پلنا بڑھنا, اس کے جسم کے تقاضے, جسم کی خواہشات اور جسم کا فنا ہونا. یہ ہے مادی زندگی اور اس کی ہر چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. دوسری چیز ہے ہماری روحانی زندگی, یا اس جسم کے اندر رہنے والی جو ہماری ذات ہے, ہمارا سیلف ہے, کیریکٹر ہے. جس طرح جسم کے تقاضے ہیں, خواہشات ہیں, اسی طرح ہماری ذات کے بھی تقاضے ہیں. ہماری ذات کی بھی نشو و نما پانے کے لیے کچھ خوراک ہے, اور جیسے جیسے ہماری ذات کی خوراک ملتی ہے اس کی نشو و نما ملتی جاتی ہے, ویسے ہی جیسے جسم کی نشو و نما کھانا کھانے سے بڑھتی ہے. اور جس طرح جسم کو خوراک نہ ملے تو وہ تباہ ہوتا ہے, اسی طریقے سے ہماری ذات کو اگر اس کی خوراک نہ ملے تو وہ ہماری ذات تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ روح کا معاملہ مادی نہیں ہے, اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن اس کو ہم اپنے دل کی آنکھ سے محسوس کر سکتے ہیں, یعنی کہ خالصتاً علم کی آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں. پرسیپچول علم سے نہیں دیکھ سکتے, مگر کانسیپچول علم کے ذریعے سے اس کو کچھ فیل کر سکتے ہیں. تو یہ ہو گئی دو زندگی, روحانی زندگی اور جسمانی زندگی. قرآن آپ کو ایک ایسی بیلنس لائف کا کانسیپٹ دیتا ہے جس میں جسم کے تقاضوں اور خواہشات کو بھی پورا کرنا چاہیے اور اپنی ذات کے تقاضوں, اس کی نشو و نما کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے. دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا اسلام ہے. یہ کیسے ہوتا ہے اس کو سمجھیں. سب سے پہلے ہے ہمارا جسم, ہماری حیوانی زندگی, اور اس جسم کے تقاضوں کو پورا کرنا, یعنی کہ کمانا. اور ہم کماتے کیسے؟ کمائی کے لیے ہمیں سائنس کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کو اور اس میں چھپے ہوئے خزانوں کو ڈسکور کرنا, کھوجنا. قرآن اس کو تسخیر کائنات کہتا ہے اور انسان اس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتا ہے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنی روزی کماتا ہے, بیماریوں کے علاج ڈھونڈتا ہے, آسانیاں پیدا کرتا ہے, جیسے کہ گاڑی سے, بجلی سے, انٹرنیٹ سے جو آسانیاں ہمیں پیدا ہو رہی ہیں, تو یہ سب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی ہو رہی ہیں, یہ تسخیر کائنات کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. تو ہماری کمائی تسخیر کائنات پر ڈیپینڈ کرتی ہے. انسان یہ تسخیر کائنات کر سکے اسی لیے آدم بسجود ملائکہ ہے. ملائکہ کا سجدہ آدم کو اسی لیے ہوا, یعنی کہ انسان کے آگے تمام خارجی ملائکہ جو اس قدرت کو اللہ کے حکم سے چلا رہے ہیں وہ سجدہ ریز ہیں. لیکن ملائکہ نے یوں ہی سجدہ نہیں کر دیا, سجدہ ہوا تھا علم کو. تو ملائکہ یعنی قدرت صرف اسی کو سجدہ ریز ہوگی جس کے پاس علم ہوگا, اور علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا. تو جو قوم جاننے کی کھوج میں نکلے گی اور جتنا زیادہ کائنات کے بارے میں جانے گی, اس کی روزی اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائے گی. اسی کو اللہ کہتا ہے ہم بارش کی طرح دیتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ رزق کو ڈائریکٹ اللہ سے لیتے ہیں اور اللہ تو بارش کی طرح دیتا ہے. اور جو قوم تسخیر کائنات نہیں کرتی, یہ قوم اپنا رزق انسانوں سے لیتی ہے, اور انسان تو گن گن کے دیتا ہے, تو ایسی قوم کو گن گن کے ملتا ہے. ایسی قوم کو اللہ حیوانوں سے بدتر کہتا ہے. اس قوم پہ اللہ بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیتا ہے, چونکہ یہ اللہ سے نہیں بلکہ انسانوں سے رزق لے رہے ہوتے ہیں, کٹ پتلیوں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کی سزا ان کی رعایا کو مل رہی ہوتی ہے. یہ اپنے مالکان کے حکم پہ چل رہے ہوتے ہیں, اور خوف اور بھوک ہر طرف طاری ہو جاتی ہے ایسے ممالک میں, ایسی ریاست میں. بھوک اور خوف دونوں ہی ہمارے حیوانی جسم کے ایموشنل آرڈرز ہیں.
تو یہ ایموشنل آرڈرز یہاں رہنے والے ہر انسان کے ٹریگر تو ہوتے ہیں مگر کلوز یا سیٹسفائی نہیں ہوتے، اور یہاں رہنے والا ہر انسان بھوک اور خوف کے لوپ میں پھنسا رہتا ہے۔ مطلب کہ یہ آرڈر کلوز نہیں ہوتے، سیٹسفائی نہیں ہوتے، اور انسیٹسفیکشن کو عربی زبان میں ابلیس کہتے ہیں۔ مومن کے لیے مینڈیٹری ہے کہ وہ دنیاوی علم حاصل کرے، چاہے اس کو کہیں بھی جانا پڑے، چاہے اس کو چین جانا پڑے، اور نہ صرف وہ علم حاصل کرے بلکہ اپنی سمجھ بوجھ کے حساب سے اس علم میں اضافہ کرے، کاپی کیٹ نہ بنے۔ یاد رکھیے، انسان وہ ہوتا ہے جو تسخیر کائنات کر کے رزق میں خود کفیل ہوتا جاتا ہے، اور وہ قومیں جو سائنس سے نفرت کرتی ہیں اللہ ان کو حیوانوں کی کیٹیگری میں رکھتا ہے، کیونکہ حیوان بھی رزق کے لیے محتاج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ایج آف ایوولوشن کو پڑھیں تو ہزاروں اسپیشیز تباہ ہو گئیں، وہ اسپیشیز جو ڈیپینڈنٹ تھی وہ تباہ ہو گئیں۔ تو تسخیر کائنات سے انسان انسانی مقام حاصل کر گیا اور اپنے رزق میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا، خود کفیل ہو گیا۔ اب بات آتی ہے سیکنڈ لیول کی، یعنی اس رزق کی ڈسٹریبیوشن کیسے کرنی ہے۔ یہاں آتا ہے وحی کا مقام۔ دیکھیے، حیوان اور انسان میں فرق ہے علم کا۔ تسخیر کائنات جو کر رہا ہے وہ انسان ہے، اور جو نہیں کر رہا وہ حیوان ہے۔ اب انسان بننے کے بعد مزید دو کیٹیگری میں انسان ڈیوائڈ ہو جاتا ہے کہ جو پیسہ حاصل ہوا ہے اس کا کیا کرنا ہے، اس کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جو رزق اور وسائل جو تمہیں حاصل ہوئے ہیں ان کو اپنے اوپر خرچ کرو، اور جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کو نو انسانی کے لیے کھلا رکھو، تاکہ وہ لوگ بھی جو ابھی حیوانی سطح پر رہ رہے ہیں، علم سے فیضیاب نہیں ہوئے اور انسانی سطح پر نہیں آ سکے، وہ بھی خود کفیل ہو سکیں اور رزق اپنا خود کما سکیں اور کل کو خود دینے والے بن جائیں۔ لیکن جب آپ ایسا کرنے لگو گے تو آپ کا جو حیوانی جسم ہے، جو آپ کی کنٹرولنگ فورس ہے، جس کو آپ ایموشن کہتے ہیں، وہ آڑے آ جائے گی اور وہ کہے گی کیا کر رہے ہو، جمع کرو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، 7 نسلوں کے لیے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا ابلیس کا انکار کیا تھا۔ ابلیس آپ کے حیوانی جسم کی کنٹرولنگ فورس ہے، جس کو میں اپنی ویڈیو میں تفصیلاً بیان کر چکا ہوں۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو ملائکہ کے سجدے سے آپ نے کمایا۔ اب دوسرا اسٹیج آتا ہے کہ جو بھی کمائے اس کو اپنی ضرورت کا رکھ کے باقی انسانوں کے لیے کھلا رکھیں، لیکن انسان یہ کر نہیں پاتا کیونکہ اس کے اندر موجود جو ابلیس ہے، جو ایموشنل آرڈرز ہیں، وہ اس کو منع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے جمع کرو، اور اس طریقے سے جب آپ پیسہ یا ریسورسز کو ہولڈ کرتے ہیں تو قرآن اس کو کہتا ہے ربا، سود۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جب کوئی انسان ہولڈ کرتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ کے اصولوں کے خلاف ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک اصول بنایا ہے کہ کائنات میں ہر شے زندہ رہنے اور آگے بڑھنے کے لیے خود محنت کرے گی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میری اولاد بیٹھ کر کھائے گی۔ کیوں کھائے گی بیٹھ کے؟ ہو سکتا ہے آپ کی اولاد کچھ ایسا کام کر دے، کچھ موجودہ علم میں کوئی اضافہ کر دے، اس کو محنت کرنے دیں۔ آپ کو فقط اس کی اچھی تعلیم اور تربیت کرنی ہے تاکہ وہ اچھی روزی کما سکیں۔ لیکن جب آپ کروڑوں اربوں روپیہ چھوڑ کر مرتے ہو تو در حقیقت آپ اپنی ذات پر ظلم کرتے ہو، کیونکہ آپ اس پیسے سے اپنی ذات کی کتنی نشو نما کر سکتے تھے۔ وہ ذات جو کہ جنت میں جانی ہے، آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، پیسہ چھوڑ دیا اولاد کے لیے۔ آپ نے اس اولاد پہ بھی ظلم کر دیا، کیونکہ اب وہ اولاد بیٹھ کر کھائے گی، بغیر محنت کے کھائے گی، اور ایسی اولاد جو بیٹھ کر کھائے وہ معاشرے پر فقط ظلم کرتی ہے۔ تو دوستوں، ملائکہ کے سجدے کا استعمال کر کے ہم نے بارش کی طرح رزق حاصل کرنا ہے، اور اس رزق سے اپنی خواہشات اور تقاضے پورے کرنے ہیں، اور جو ایکسٹرا ہو اس کو نو انسانی کی مدد کے لیے کھلا رکھنا ہے، تاکہ آپ کے جو اندر کا جو ابلیس ہے جسے سجدہ نہیں کیا، آپ اس سے بھی سجدہ کرا دیں۔ اس طریقے سے آپ ایک بہترین بیلنس لائف جئیں اور مرنے کے بعد جنت کی زندگی حاصل کر سکیں۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا ویلاگ۔ اگر یہ پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں، کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں، اور اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں۔ شکریہ۔